हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग, हो गया ना? नहीं अभी तक परमिशंस नहीं मिली वीडियो रिकॉर्डिंग की जो सी हो गया आ रही सी आगे ऊपर ऑल गुड, ग्रेट। तो मैंने अभी भी जो है आई एम वर्किंग ऑन सोशल डेवलपमेंट इशू विद द टीम, ग्लोबल टीम, 3 कंट्रीज़ पे बेस्ड है वो टीम, इराक, टर्की एंड पाकिस्तान। और हम जो है वी आर रियली यूजिंग ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। और जो रटगर्स यूनिवर्सिटी है वो भी पाकिस्तान में फॉर लास्ट 15 ईयर्स, फॉर लास्ट 5-10 ईयर्स इट इज़ वर्किंग, और उनका बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं एंड चीज़ें हैं। So we will be discussing them later on, but I will be needing your all input, and आप लोगों का जो है सारा interactive हम बनाएंगे सेशन को। तो let's move forward to the presentation. यूथ पार्टिसिपेशन की क्यों यूथ की पार्टिसिपेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो है हम सबको पता है कि यूथ जो है बेसिकली वो एक कंट्री का एसेट होती है। और यूथ की जो पार्टिसिपेशन है किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि दे आर द फ्यूचर, दे आर द वन जिन्होंने डिसाइड करना होता है कि आगे क्या होगा, और उन्होंने आगे जाके जो है दे आर द स्टेक होल्डर्स, और दे आर द वंस जिन्होंने अपनी लाइफ में आगे जो है करना होता है। Mia Muhammad Hasib raised his hand, if I'm not wrong. You want to say something? जी जी आप जाने दें इट्स ओके वो Fine. और यूथ जो है हमारे पास किसी भी जो है ना हमारे पास हम सिटीजनशिप से ले लें, पर्सनल डेवलपमेंट से, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटी, हर लेवल पे जो है वी नीड यूथ। देन उसके बाद बाय यूथ पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी। क्यों? क्योंकि एक स्टेट जो है उसकी उसमें जो है वी आर लिविंग, तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो है फुलफिल करें अपनी ऑब्लिगेशंस। और जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हम कहते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बट उसमें जो है सबकी वॉइस जाना ज़रूरी है, सबकी इनपुट जाना ज़रूरी है कि क्यों जो है हमारे पास ये जो हम सिस्टम को, ताकि हम जो है मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है अपना फुली रोल प्ले कर सकें। और एक सोसाइटी जो होती है उसमें वंस जब सारे लोग फुली एक्सेप्टेड फील करेंगे, वो जो है अपना रोल प्ले करेंगे, तो तभी एक सोसाइटी में जो है वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड वर्क टुगेदर, और सोसाइटी को जो है हम अच्छा बना सकेंगे थ्रू आवर कॉन्ट्रीब्यूशंस। एज डेमोग्राफिक्स जो आ जाती हैं हमारे पास वो डिफरेंट हैं। ये 15 टू 24 की एज में हमारे पास यूथ का कहते हैं कि जी यूथ जो है रिप्रेजेंट करती है फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू 24। और अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी हमारे पास जो है 21% जो है वो यूथ है। लेकिन अभी मैं एक रीसेंट स्टडी भी देख रही थी 2019 की, एंड इट सेज के जो है हमारे पास ये है वो इट सेज के हमारे पास 60% जो है हमारे पास यूथ वो 15 टू 64 ईयर्स के जो लोग हैं, दे मेक 60% ऑफ प्रोपोर्शन। सो इट इज़ रियली नेसेसरी कि हम किस तरह से जो है यूटिलाइज करते हैं इन सारी चीज़ों को। और क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे यूथ में हैं, और पाकिस्तान में तो स्पेसिफिकली ऐसा है, तो हमें जो है अपनी मैक्सिमम देनी चाहिए इनपुट। और पाकिस्तान में स्ट्रैटेजीज जो हैं यूथ के लिए यूएनडीपी ने बनाई है। यूएनडीपी इज़ करंटली रियली एक्टिवली वर्किंग। सिंध प्रोविंशियल लेवल पे भी हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं यूथ की इन्वॉल्वमेंट की, सिंध की, इसकी पंजाब की। बट ये जो है हमारे पास एक पॉलिसी ये कहती है कि जी हमें मैक्सिमम एंगेज करना चाहिए यूथ को इन इन द पब्लिक लाइफ। और जो है उनका, क्योंकि दे आर द एजेंट्स एंड दे आर द चेंज मेकर्स। और जो कोई भी कम्युनिटी में कन्फ्लिक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, तो दे आर द वंस कैपेबल टू डील विद इट। तो और वॉलंटियरिज्म की जो स्पिरिट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ अरसे से जब हम भी बड़े हुए हैं तो टेररिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम जो है बाहर नहीं जा सकते, हमारे बैरियर्स आगे। पेरेंट्स जो हैं दे आर द प्रोटेक्टिव वंस, एंड दे से कि आप बाहर मत जाएं एंड आप उस तरह से मत पार्टिसिपेट करें। तो वॉलंटियरिज्म बहुत स्पिरिट जो थी लोगों में कम हो गई, और बहुत डीमोटिवेट हुए जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। बट नाउ द थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड वी शुड ट्राई टू गेट बैक टू द फील्ड। और जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी इनपुट दे के जो है कम्युनिटी में ओनरशिप करनी चाहिए, और जो है अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। These are the some implications and contributions.
بلو ونس آر دا امپلیکیشنس جو کہ بیریئرس ہیں ہمارے پاس جو کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کرتے ہیں. جینڈر آ گیا, جینڈر وائلنس, ایجوکیشن, گلوبلائزیشن, ہیومن رائٹس, مائگریشن, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, کلائمیٹ چینج. یہ ہمارے پاس جو ہیں ساری چیزیں ہمارے کافی بیریئرس کے طور پہ رول پلے کرتی ہیں. بٹ ہمارے پاس جو ہیں دیر آر ملٹیپل ایشوز وی کین ٹوگیدر ورک, اور جو ہے یوتھ دے کین میگنیفائی دیئر امپیکٹ. جیسے کہ ہاں بس ٹرائبل کنفلکٹس ہیں وہ ہم سالو کر سکتے ہیں, ڈیموکریسی, چائلڈ سولجرز, اور جو ہے چائلڈ لیبر, ہم اپنی وائس ریز کر سکتے ہیں فار دیز ایشوز بینگ اے یوتھ. اور جو ہے وی کین ریئلی سالو بہت بڑے بڑے ایشوز بائی جسٹ گیونگ آر انپٹس اینڈ میکنگ آر پارٹ میکسیمم. اور اس کے علاوہ وی ہیو رول آف یوتھ ان ایجوکیشن, کس طرح سے جو ہے ایجوکیشن میں رول اپنا پلے کر سکتی ہے یوتھ, کہ ہم جو ہے اپنے سے چھوٹوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں اچھے طریقے سے. ہم جو ہے انگیجمنٹ, وائس انگیجمنٹ, کہ ہمیں اگر لگتا ہے کریکولم جو ہے اسے چینج ہونا چاہیے تو ہم اس میں جو ہے کافی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور جو ہے ایکٹیو سٹیزن شپ ہے ہمارے پاس, جو برٹش کاؤنسل کا ایک پروجیکٹ ہے, اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے پاس یہ جو جیسے کہ کمیونٹی لائبریری کا کانسیپٹ آ گیا, یا کہ کس طرح جو لوگ ہیں وہ خود جو ہے اپنا مسئلے حل کریں وداؤٹ آسکنگ گورنمنٹ, اور آن دیئر اون ہاؤ دے کین لٹرلی ڈو اسٹف. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے اون پہ جو ہے ہم کتنا کیپیبل ہیں اور ہم کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں. یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن والا جو پروجیکٹ ہے, ٹیک اے چائلڈ ٹو اسکول ایز ایگزامپل آف سوشل ایکشن پروجیکٹ. ہمارے پاس اسکول انرولمنٹس والا جو ہے قطر کی فاؤنڈیشن ہے ہمارے پاس, قطر کنٹری کی, اینڈ انہوں نے جو ہے ہمارے پاس 1,25,000 بچوں کو جو ہے انرول کروایا ان ود ان 2 years. اور it is a really big initiative I think, کیونکہ جتنے بچے پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں, ماسٹر ایوب کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس, جنہوں نے اپنا اوپن اسپیس میں جو ہے اپنا بنایا ہوا ہے سارا سسٹم ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. اور جو بچے بھیک وغیرہ مانگ رہے ہوتے تھے کہ کس طرح سے جو ہے ہم ان کو انگیج کریں ان ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیشن از دا بیسک ایسٹ. دین موونگ ٹورڈز رول آف یوتھ ان پالیٹکس. سو رول آف یوتھ از ریئلی بگ ان پالیٹکس, کیونکہ جب ہم گورنمنٹ کی پریکٹسز کو ہم انٹرونشن نہیں کریں گے ان میں, اور ہم جب تک انہیں کوشچن نہیں کریں گے تب تک جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ اپنا جو ہے بیسٹ اپنا جو ہے ان پٹ نہیں دے گی. اور جو ہے لیڈرز جو ہیں وہ ایسے ہی بنتے ہیں نیشن میں کہ جو یوتھ ہے ان کی جو ہے میکسیمم وائس آئے, اینڈ دے ٹیل کہ وٹ دے نیڈ فار دا فیوچر. اور تبھی جو ہے ہماری پریزنٹ گورنمنٹ بھی انڈر پریشر آتی ہے, اور جو ہے سارے لوگ, کیونکہ یوتھ جب دے آر ڈیمانڈنگ دیئر رائٹس اور دے آر ڈیمانڈنگ سم تھنگ, تو اٹ گیٹس ریئلی ڈیفیکلٹ کہ جو ہے آپ ان کو نہ فلفل کریں. اور ہر جو ممبر ہوتا ہے وہ گائیڈنگ ہر جو ہے ممبر دے کین گائیڈ ان ٹو دا رائٹ ڈائریکشن, اور یوتھ جو ہے اس لیے بھی میجر رول پلے کرتی ہے. role of youth in economy. Then moving towards this point, economy میں جو ہے ہم بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم بچپن سے ہی ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی شوڈ ریئلی پریکٹس دیٹ بینگ ان پرائمری اسکول ایون, کیونکہ جب ہم بچپن سے ہی عادی ہوں گے تو وی کین ریئلی, کیونکہ پاکستان کی اکانومی بھی بہت اسٹیبل نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو اٹ از ریئلی نیسسری کہ یوتھ جو ہے دے آر دا رسپانسبل ونز, اور وہ جو ہے یہ بیسکلی رسپانسبلٹی لیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنا اچھا دے سکیں اور اکانومی کو ہم کس طرح سے اسٹیبل کر سکیں. ہمیں کمیونٹی کے لیے جو ہے اسٹارٹ اپ پلان اسٹارٹ کرنی چاہیے, ہمیں انٹرپرینیورشپ وغیرہ اپرچونیٹی اسٹارٹ کرنی چاہیے. بہت پوٹینشیل ہے اس مارکیٹ میں, اور بہت لوگ جو ہیں دے آر ورکنگ ریئلی گریٹ, بٹ سم آف دا پیپل ڈونٹ ریئلی کم ٹورڈز دس پوائنٹ when our economy is crashing. So we should really encourage startups and entrepreneurship when
ان ینگ پیپل میجورٹی. اس کے لیے UNDP ہمارے پاس جو کامیاب جوان والا جو ان کا ایک بیسکلی وہ پروجیکٹ ہے, اینڈ بیسکلی اس پروجیکٹ کا یہی موٹیو ہے کہ کس طرح سے جو ینگ لوگ ہمارے کنفلکٹنگ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں ان کو کس طرح سے ہم پیسفل جو ہے ماحول دیں تاکہ جو ہے وہ اپنا اسٹارٹ کر سکیں چیزیں وغیرہ, بزنسز اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ اٹ از ریئلی ہیلپ فل. اور کس طرح سے ہم جو ہے یوتھ کو امپاور کر سکیں, اور گورنمنٹ بھی جو ہے ہماری کافی زیادہ جو ہے ہمیں فنڈنگ وغیرہ دیتی ہے فار انٹرپرینیورشپ, اسٹارٹ اپس اینڈ ایوری تھنگ, کہ آپ جو ہے پیسے لے کے پہلے اسٹارٹ کریں, اینڈ دین ونس یو اسٹارٹ ارننگ تو جو پروفٹ آئے گا دین آفٹر گیٹنگ پروفٹ اوور دیٹ بزنس آپ جو ہے ریٹرن کرتے ہیں. تو یوتھ جو ہے دے کین ریئلی ڈو سم تھنگ آن دیئر اون ان اکانومی, in improving the economy of a country, especially talking about Pakistan. Then role of youth in society. Our society today if we see globalization کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہی دیکھ لیں, ہمارے پاس کے پاپ آ رہے ہیں, ہمارے پاس نیٹ فلکس آ رہے ہیں, ہمارے پاس ٹرکش ڈراماز آ رہے ہیں. اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے ہم کتنا ایفیشینٹلی اپنا کلچر, اپنا جو ہے نارمز, ویلیوز ہم کتنا پروموٹ کرتے ہیں بینگ یوتھ اور بینگ اے ینگ ممبر آف آور کنٹری, اور جو ہے ہم کس طرح سے جو ہے امپاور کرتے ہیں اس چینج کو, اور ہم رول ماڈل بنتے ہیں فار ینگر جنریشنز اپنی ویلیوز, اپنی چیزوں سے. اور ہمارے میں بالکل آج کل ٹالرنس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پیرنٹس والی جنریشن, کیونکہ ہمارے پیرنٹس جو تھے دے ور مور جنرس اینڈ دے ور مور ٹالرنٹ وین اٹ کمس ٹو ا سچویشن. بٹ ٹوڈے بہت سارے اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, بٹ وی شوڈ ڈیولپ آر سیلف لائک اے ریئلی بگ تھنگ, کیونکہ ہم جو ہیں ایسٹ اینڈ وی آر دا ٹمارو. تو ہمیں جو ہے اس طرح سے ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے لوگوں کو بہت فائدہ ہو, اور ہمارے جو ینگر جنریشن ہو دے لک اپ ٹو us as our role models. And then talking about this thing, یہ جو ہے ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں I have shared here. یہ بیسکلی ایک فرینڈ تھے, انہوں نے جو ہے رسک کے نام سے اپنی آرگنائزیشن اسٹارٹ کی. موسیٰ, قاسم اینڈ حذیفہ, they were the 3 people. اینڈ ان کا جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس ڈشیں وغیرہ بنتی ہیں اینڈ اس طرح کا جو ہمارے پاس شادیوں وغیرہ کا جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے, تو انہوں نے بیسکلی اس کو پیک کر کے جو لیفٹ اوور تھا اس کو انہوں نے پیک کر کے دینا اسٹارٹ کیا ٹو دا پریویلیجڈ ونس, ٹو دا ونس, ٹو دا ان پریویلیجڈ ونس, ٹو دا ونس جن کے پاس نہیں تھا اتنا کچھ. اور ان کا جو ہے پھر انہیں جو ہے کامن ویلتھ کا انہیں ابھی کوئین الزبتھ سے ایوارڈ بھی ملا, اور انہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریکگنیشن ملی. اٹ از اے ریئلی بیسک ایشو جو پاکستان میں ہے, بیسکلی پاورٹی ریلیٹڈ, اینڈ اٹ از این ایگزامپل دے ہیو سیٹ کہ ہم جو ہے چھوٹے لیول پہ کچھ کر کے ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ریکگنیشن وی کین گیٹ. دین موونگ ٹورڈز این ادر ایگزامپل. Yeah, so there are other commonwealth people who got international recognition. ماسٹر ایوب کی بات کر لیں, انہوں نے جو ہے اپنا اسکول بنایا, اوپن ایئر اسکول, اور انہوں نے جو ہے ہمارے پاس ایڈمٹ کرنا اسٹارٹ کیے. اس میں ڈفرینٹ جو آتے تھے بچے انڈر پریویلیج کلاسز کے, اور جو مانگنے والے جو ہوتے تھے ہمارے اشاروں پہ کھڑے ہو کے, تو انہوں نے ان کو پڑھانا شروع کیا, اور ان کو بھی ایوارڈ ملا آن انٹرنیشنل اسکیل. اخوت فاؤنڈیشن کے جو ہمارے پاس ہیڈ ہیں محمد امجد ثاقب, ان کو ایوارڈ ملا. اینڈ حمزہ فاروق, انہوں نے جو ہے بوندے شمس, انہوں نے بیسکلی انیشیٹو بنایا تھا. ان کی کمیونٹی میں گاؤں میں جو تھا پانی کا بہت ایشو تھا, پانی کھڑا ہو جاتا تھا, اور پانی کی وجہ سے جو ہے ڈیزیزز کافی زیادہ پھیل رہی تھیں. تو انہوں نے جو ہے اپنا سیوریج سسٹم اپنی کیپیسٹی میں خود جو ہے کمیونٹی نے اپنا سیوریج سسٹم اچھا کیا, اپنا جو ہے اسٹرانگ کیا, جو ہے باقی پانی وغیرہ کو صاف کر کے صفائی وغیرہ کا خیال کیا. اس کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت کم ہو گئیں, اور لوگوں کا جو تھا پانی جو کھڑا رہتا تھا اور مسائل تھے, پائپس پھٹے ہوئے تھے, وہ سب مسئلے بھی ٹھیک ہو گئے. تو ان کا بھی جو کام ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اٹ گاٹ ریکگنیشن. دین فوربس 30 under 30 میگزین ہے ہمارے پاس, اور ان کا بھی جو ایوارڈ ہے
یہ دو بھائی ہیں, ان کو گیا سیوی ای کامرس سبلنگز, اینڈ دے آر دا ٹو بردرز جنہوں نے پرائس او اے کے نام سے ایک ایپ بنائی, اور اس ایپ میں انہوں نے کیا انٹروڈیوس کروایا کہ ہمارے پاس جو 3 بیسک ہمارے سٹیز ہیں, اسلام آباد, کراچی اینڈ لاہور, انہوں نے کہا کہ دے آر دا فرسٹ ٹائر بیسکلی سٹیز, اور جو سیکنڈ ٹائر اور تھرڈ ٹائر سٹیز آ جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس لوگوں کو بہت مہنگی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہوتا ہے اور باقی اس طرح کے ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایپ بنائی جس ایپ میں ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے گاؤں میں جو چیز مل رہی ہے وہ کتنی اچھی ہے, وہ کتنی مہنگی ہے دین بیسک سٹیز میں جو مل رہی ہے. بیسک سٹیز لائک فیصلہ آباد, یہ لاہور, کراچی, اسلام آباد, تو 20% انکریز اور اس طرح ڈفرینٹ انکریز جب لوگوں نے نوٹس کیا اپنی پرائسز میں, تو کافی زیادہ کنزیومر ڈیمانڈ جو تھی وہ بھی اس کی وجہ سے جو ہے اٹ گاٹ امپرووڈ, اور لوگوں کو بھی مارکیٹ سپلائرس کو بھی پتہ چلا کہ ہم نے کس پرائس پہ چیزیں دینی ہے, کتنا ہم نے پروفٹ لینا ہے, کتنا نہیں لینا. تو اٹ واز اے سوشل ایشو, کیونکہ ہماری ظاہر ہے ہمیں وی آر پیئنگ فار اے پروڈکٹ, اور اوور پرائز اگر ہمیں کوئی چیز بیچ رہا ہے تو ہمیں اس کو بتانا ہے کہ بھائی آپ اتنی پرائز چارج کرو اور اتنی ایکسیپٹیبل ہے, اتنی نہیں ہے. اینڈ دس از اے ریئلی گریٹ انیشیٹو دے ہیو اسٹارٹیڈ, اور ان کا جو ہے دے آر کاؤنٹیڈ اینڈ فوربس 30 under 30, اور ان کا پبلش ہوا اس میں. دین دا لاسٹ تھنگ از کہ ہم ایگ ہوتا ہے ہمارے پاس, آئی ایم گیونگ این ایگزامپل آف این ایگ. ہم ایک ایگ پہ جب باہر سے پریشر انزرٹ کرتے ہیں تو وہ کریش ہو جائے گا, وہ ٹوٹ جائے گا, ڈسٹروائے ہو جائے گا. لیکن اگر ہمیں ایک ایگ پہ اندر سے فورس آئے گی تو اٹ ول کنورٹ انٹو اے چیک. تو وہ ایگزامپل ہے کہ اگر ہم جو ہے ہمارے میں باہر سے اگر کمیونٹی کا پریشر ہے تو وی ول ایونچولی بریک. بٹ اگر ہمیں اندر سے وی آر ہیونگ اے وائس فرام ود ان اینڈ وی نو کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے کس کس کام کے لیے جانا ہے, سوسائٹی میں کیا کیا ایشوز ہیں, ہم کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. اور یہ تو کچھ ایگزامپلز آئی ہیو مینشنڈ ہیئر, دیر آر پلینٹی آف ایگزامپلز. ہمارے پاس میں بھی پڑھی تھی کیسر رونجھا از اے گائے, اور وہ لسبیلا کے ہیں, اور انہوں نے بینک کے نام سے اپنا ایک بنایا, پڑھے گا لکھے گا پڑھے گا لسبیلا بڑھے گا لسبیلا. اور وہ بلوچستان سے ہی انہوں نے اپنی ڈگری کی, انہوں نے اپنا انڈر گریجویٹ کیا, انہوں نے اپنا اسکولنگ کمپلیٹ کی, بٹ انہوں نے اس انیشیٹو کو جو ہے انہوں نے اٹیچ کیا ود یو ایس ایڈ اور جو ہے برٹش کاؤنسل اور ڈفرینٹ اس طرح کے جو آرگنائزیشنس ہیں, اور انہوں نے جو ہے اس کے بعد ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی, اور انہیں جو ہے سوشل پالیسی میں جو ہے یو ایس کی باسٹن یونیورسٹی میں جو ہے ہی گاٹ ایڈمیشن, اور انہیں جو ہے اسکالرشپ ملی, اینڈ ناؤ ہی از اسٹڈنگ دیر اینڈ ہی از این ایکٹیوسٹ دیر. تو دس از دا بیسک موٹیویشن اینڈ ایگزامپل وی کین سی ہیئر کہ پاکستان میں ہاؤ کین بی ریئلی ڈو سم تھنگ, چھوٹی سی چیز سے ہم جو ہے کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں. اور موٹیویشنل آئیکن ہے جیسے ہمارے پاس سول ہے, اسکول آف لیڈرشپ, عمیر جالیاں والا ہیں, اور مالک خسخالی ہیں جو کہ انٹیریئر سندھ کے ہمارے پاس گائیڈ وہ ہیں, اور وہ فردر گائیڈنس کرتے ہیں ان ایجوکیشن اینڈ آل. اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کے جو ہے انٹیریئر سندھ سے اٹھ کے انہوں نے جو ہے اپنا اسکول آف لیڈرشپ کے تھرو جو ہے انہوں نے ہی از دا بگیسٹ موٹیویشنل آئیکن ہے, اور انہوں نے جو ہے اپنا انیشیٹو بنایا, انہوں نے ایجوکیشن پہ اور باقی چیزوں پہ فوکس کیا, اور آج جو ہے ایس او ایل کو لوگ دیکھتے ہیں as a great platform. So I think that is all from my side, and I think agar Thank you, Khadija. Yeah, welcome. Thank you, Khadija. You share great information with us, which is very informative and motivative for the youth. Now I invite to Adibullah for the queries in chat box. First of all, assalamu alaikum to all. I am Adib, co-host. So your session going good, ma'am. I have a few questions. So can I start? Yeah, sure. All right. Thank you. Just a minute. So, ma'am, my first question is, how do you empower the youth? How do you empower the youth?
یوتھ Yeah. کو آپ کو امپاور نہیں کرنا ہوتا. یوتھ نے خود اگر وہ امپاورڈ ہوگی, اگر ان میں خود they know کہ what they want to do and there is a voice coming from inside of them, تو تب they can really do something. اگر ہم کہتے رہیں گے کسی کو تو کوئی کسی میں اگر ارج ہے ہی نہیں, اگر if they are not encouraged enough کہ وہ کچھ کریں تو وہ نہیں کریں گے. لیکن ہمارے پاس جو ہے ہم خود جو ہے ہم کتنا زیادہ اچھا کر سکتے ہیں وہ ہمیں خود کو پتہ ہے اور ہمیں خود پہ یقین کرنا چاہیے. کوئی اور انکریج آئی ڈونٹ تھنک کہ یوتھ کو امپاور کر سکتا ہے جتنی کریج ہمارے اپنے اندر ہے, اپنے آپ پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. اور امپاور کرنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہوں, آپ ایجوکیٹڈ ہوں, جس ٹاپک کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں, جس ٹاپک کے بارے میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں آگے ان فیوچر, آپ اس کے بارے میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو, آپ کے پاس کلیئر ویژن ہو, آپ کو پتہ ہو کہ ویئر یو وانٹ ٹو لینڈ اور آپ نے یہاں سے کہاں پہ جانا ہے. آج آپ نے جرنی یہاں سے اسٹارٹ تو کر لیا ہے بٹ آپ نے اینڈ کہاں پہ کرنا ہے اور آپ نے کہاں پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے آفٹر 10 or 20 years. تو دیٹ از دا ویژن اینڈ دیٹ از دا موٹیویشن وچ کیپس یو گوئنگ, کہ آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے ٹائم لائن کے ساتھ کہ میں نے وہاں پہ جانا ہے, دیٹ از مائی ڈیسٹینیشن اور میں نے یہاں سے اسٹارٹ کیا ہے, اور دیٹ کیپس یو گوئنگ کہ ان دیٹ رائٹ ڈائریکشن, اور آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہ جا رہا ہوں یا نہیں. اینڈ دیٹ از امپاورمنٹ. آئی تھنک کہ آپ خود امپاورڈ ہوتے ہیں تبھی آپ کچھ کرتے ہیں. آپ کو کوئی اور کہتا بھی رہے تو آپ نہیں سنتے ہیں جب تک آپ خود آپ کو نہ ہو کہ بھی میں نے کچھ کرنا ہے. دیٹ از آل. All right. So, how can the youth contribute to development of the society? ہاؤ کین یوتھ ڈو ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی. اچھا, ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی جو ہے ہم نے خود رسپانسبلٹی لینی ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے, اس میں کسی اور نے آ کے نہیں کام کرنا. ہم گورنمنٹ کو ہر چیز پہ بلیم کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی جو ہے لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں, کتنا کر لے گی. ہم نے خود رسپانسبلٹی لینی ہے کہ وی آر دا ونس لیونگ ان دس سوسائٹی, وی آر دا ونس ہیونگ دس ایشو, اور ہم نے کس طرح اپنے ریسورسز میں ریزالو کرنا ہے اس ایشو کو. تو دیٹ از دا وے آئی تھنک کہ ہم کمیونٹی بیسڈ جو ہے ہم گروپس بنا لیں, ہم کلبس بنا لیں, ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس بنا لیں, اور ہم جو ہے ہم اس طرح سے جو ہے وی کین ریئلی ڈو کمیونٹی ورک. وی کین ریئلی نو کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اور کمیونٹی جو ہے, کیونکہ کسی نے باہر سے آگے کمیونٹی کو کوئی کس طرح سے ہیلپ کرے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایشوز کیا ہیں. تو جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے اس کمیونٹی کے ایشوز کے بارے میں. تو اگر ہم خود ہی اپنے مسئلوں کے حل جو ہے ان کو کریں گے تو گورنمنٹ بھی جو ہے ایڈریس ہم خود کرنا اسٹارٹ کریں گے, تو گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں دیز آر دا پیپل جو چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. تو آپ جب اپنا حق مانگیں گے تو آپ کو ملے گا نا, اور آپ جب گروپ بنائیں گے, کچھ ایفرٹ کریں گے, اف یو گو ون اسٹیپ اہیڈ تبھی پیپل ول گو فردر اسٹیپس فار یو. تو آپ کو جو ہے خود ہی کرنا ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے, اور کمیونٹی کو خود جو ہے بیسکلی اپنا انیشیٹو لینا ہوتا ہے. میم ایکچولی ہمارے پاس جسٹ 2 منٹ ہیں, اس کے بعد لنک ختم ہو جائے گا تو ہمیں ری جوائن کرنا پڑے گا, تو آپ ری جوائن کریں گی شیور. اس لیے زوم 40 منٹس ایز یو نو. آل رائٹ, تھینک یو. Major factors preventing low level participation of youths in community development programs. کمیونٹی ڈیولپ پروگرامس میں بیسکلی یوتھ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے کہ ہم کمیونٹی گارڈنس ہم بنا لیں. ہمارے پاس اتنے زیادہ, اب میری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. شور. تو ہمارے پاس جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. میں نے جو آپ کو ایگزامپلس دکھائی ہیں انٹرنیشنل لیول پر جو ریکگنیشن ملی ہے لوگوں کو, کہ مطلب کہ اس نے دیگ کا کھانا یا شادیوں کا کھانا بچا ہوا پیک کر کے دینا شروع کر دیا ٹو دا انڈر پریویلیجڈ ونس, اور اس طرح سے جو ہے ہمارے پاس اس کو انٹرنیشنل لیول پر ریکگنیشن ملی. اور یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, پاکستان کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں, اور کووڈ کرائسس کے بعد تو ہمارے پاس بہت زیادہ ایشوز ہیں, وی کانٹ ریئلی ایون کاؤنٹ دیم. تو ہم جو ہے اپنے اون پہ اپنے ریسورسز میں اپنے ہم جو کمیونٹی میں ایک انیشیٹو لے لیں, یا ہم جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ کرنا, تو وہ کمیونٹی بلڈنگ میں بہت زیادہ رول پلے کرے گا. اور ہم میکسیمم اس کا اتنا میگنیفائنگ افیکٹ ہم اس کا دیکھیں گے کہ مطلب کہ وہ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے کیونکہ افیکٹس اور چیزیں. تو اسی لیے جو ہے ہمارے پاس ہم اگر ایک چیز اسٹارٹ کریں گے, آج کوئی
भी इनिशिएटिव, कोई भी चीज़, तो it will really make us confident in the thing we are doing, और जो है हमारे पास काफ़ी उसके अच्छे इफेक्ट्स भी आएंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हम सबको पता है कितनी स्टेबल है, कितने रिसोर्सेज हैं उसके पास, और हम जो है खुद से we know the issue, और हम खुद अगर we have the capacity to solve it, तो why not, why we can't do that. Great. Ma'am, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज टेस्ट टू इवैल्यूएट द कांसेप्ट ऑफ रिदम इन यूथ? यूथ में रिदम की बात आ गई, किस चीज़ का रिदम? यूथ की एक्टिविटीज का, उनकी हाँ। पार्टिसिपेशंस का, हम्म। उनकी मोटिवेशन का, उनकी लीडरशिप का। ओके, हम जो है यूथ में किस तरह से, आप पूछ रहे हैं कि रिदम जो है उसका मेंटेन जी रख सकें। जी गवर्नमेंट हमारी जो है काफ़ी काम कर रही है। हमारा 18th अमेंडमेंट जो 2012 में हमारा बना था, यूथ स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज़ जो बनी थी, वो हमारे पास जो है नेशनल लेवल पे तो नहीं हो सकी इम्प्लीमेंट, पर हमारे पास वो प्रोविंशियल लेवल पे या हमारे पास सेंट्रल बॉडी के तौर पे ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट जो है रिसोर्सेज हैं, और यूथ भी जो है वहाँ पे यूथ के लिए जो है वी कैन रियली मेक सम ग्रेट पॉलिसीज, और हैं भी पॉलिसीज, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो है हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं कि पेपर वर्क किसी ने बहुत अच्छा कर दिया, पर वो बंदा आज चला गया, आज उसको कहीं पोस्ट कर दिया, और नेक्स्ट बंदा आया, उसने अपना काम स्टार्ट कर लिया एंड उसको कैरी ऑन नहीं किया, और उसका जो है काम वहीं ख़त्म हो गया, और जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो इस तरह के काम जो है हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, और पॉलिसीज़ बहुत बनी हुई हैं, पर यही बात है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती हैं। UNDP काफ़ी कामयाब जवान है, इस तरह के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास, और काफ़ी सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करी हैं, प्राइवेट भी। तो इंशाल्लाह वी विल सी बेस्ट कमिंग इन फ्यूचर। और जो है हमारी गवर्नमेंट भी जो है प्रेजेंट, दे ऑल्दो दे क्लेम कि ये जो है गवर्नमेंट यूथ की है एंड बाकी सब, बट वी सी कि हमारा प्रेसिडेंट इज़ ऑफ 78 ईयर्स एंड हमारा प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑफ 60 समथिंग ईयर्स। तो हम जो है वी विल रियली, आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह समथिंग ग्रेट विल कम, क्योंकि द पीपल कमिंग इनटू द गवर्नमेंट एंड इनटू द बॉडीज, तो दे विल रियली ब्रिंग अ चेंज, एंड वी विल ब्रिंग द चेंज इंशाल्लाह। ऑलराइट। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स में मिस्टर अली हैं, उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज यू कैन आस्क। First of all, thank you, Ms. Khadija Rana, for such a wonderful session. My question is, how youth can make strategies and play their part in designing the new post-COVID humanity, especially quality education and climate change? Thank you. क्लाइमेट चेंज इज़ रियली अ बिग इशू, एंड एजुकेशन एज वेल। एजुकेशन पे भी अभी जो है हमारे पास डिजिटल जो इंडस्ट्री हमारे पास जो काम कर रही है, जिस तरह से फ्लरिश हुई है रिगार्डिंग एजुकेशन, क्योंकि पहले तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि बस क्लासरूम्स में जाना है हमें और एजुकेशन लेनी है, बट कोविड के बाद हमें ये भी पता चला कि डिजिटली भी वी कैन रियली गेट अपॉर्चुनिटी, एंड हम जो है पढ़ सकते हैं सब। और क्लाइमेट चेंज का भी जो इशू है, इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, और काफ़ी हम लोग भी जो है खुद भी प्लास्टिक वेस्ट कम फेंक रहे हैं, हम अपने जो है स्ट्रॉज जो हैं हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज़ कर रहे हैं, और वी आर रियली टेकिंग केयर ऑफ दैट एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ये तो बहुत आई एम होपफुल कि ये बहुत जल्दी जो है इशू रिजॉल्व हो जाए। ग्लोबल लेवल पे इस पे काफ़ी काम हो रहा है, एंड आई माई सेल्फ इज टीम ऑफ इज वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव with a lot many teams. So inshallah this will be under control, but post covid crisis जो है that will be huge, और यूथ की जो स्ट्रैटेजीज यूथ खुद बनाएगी वो हमारे पास एट गवर्नमेंट लेवल बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे यूथ कैन रियली रिप्रेजेंट देमसेल्फ, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट